اگر ایک مسجد میں جماعت ہو گئی ہے تو کیا اس مسجد میں دوسری جماعت کروا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس حوالے سے یہ بات پہلے ذہن میں رکھیں کہ جو مسافر مسجد ہے، مسافروں کی مسجد ہے، یعنی سفر میں کسی بھی جگہ پر وہ مسجد بنی ہوئی ہے جہاں پر مسافر آ کر نماز پڑھتے ہیں، ایک وہ ہے، یا جس طرح پیٹرول پمپس وغیرہ پہ بنی ہوئی ہے جگہ، وہاں پر تو بغیر اختلاف کے دوسری جماعت کروانا، تیسری جماعت کروانا جائز ہے۔ اب رہی بات کہ محلے کی مسجد ہے تو اس میں دوسری جماعت کروا سکتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے، یہ بڑا اہم، بہت ضروری مسئلہ ہے، اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ اس میں صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ نئی اذان اور نئی اقامت نہیں کہنی، اور جہاں پر پہلے امام نے نماز پڑھائی ہے وہاں پہ نماز نہیں پڑھانی، یعنی حیت کو چینج کرنا ہے۔ ان تین صورتوں کے ہوتے ہوئے ہر صورت میں ہر محلے کی مسجد میں دوسری جماعت جائز ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کو باقاعدہ طور پر نہ اناؤنس کرنا چاہیے اور نہ ہی ایسی کوئی عادت بنانی چاہیے۔ ان صورتوں کے علاوہ باقی اگر ایک جماعت ہوگی یا لوگ پڑھ کے چلے گئے تو کوئی اور دو تین افراد آتے ہیں، چاہے محلے کی مسجد ہی ہے، وہ وہاں پر دوسری جماعت کروا سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت موجود نہیں ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آگے جماعت ہو گئی تھی تو وہ گھر میں چلے گئے اور وہاں پر جا کر نماز پڑھائی، یا صحابہ کرام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ گھر میں چلے گئے۔ اس میں گھر کی نماز کا مسئلہ ہے کہ وہ گھر میں جا کر جماعت کروائیں گھر والوں کو، یہ الگ مسئلہ ہے، اس پر ہمارا ایک الگ بیان ہے۔ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا دوسری جماعت کروا سکتے ہیں کہ نہیں۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں دوسری جماعت ہو ہی نہیں سکتی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ منع کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی دوسری جماعت نہیں کروانی، تو اس پر کوئی دلیل بھی دیں، قیاس رائے نہیں، دلیل دینی ہے، کوئی حدیث پیش کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ دوسری جماعت آپ نہیں کروا سکتے۔ جب دلیل نہیں ہے تو پھر منع کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے دوسری جماعت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، جو میں نے شرائط بیان کی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی پھر اس طرح لوگ جو ہے وہ روٹین بنا لیں گے، تو یہ قیاس رائے ہے۔ ہاں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ روٹین نہ ہو، لیکن اس قیاس رائے سے کوئی جماعت کو منع تو نہیں کر سکتا۔ یہ بھی تو احتمال ہو سکتا ہے نا کہ ایک بندہ مسجد میں آیا ہے اور آ کر اس نے دیکھا ہے جی دو تین لوگ کھڑے ہیں، تو اس نے کہا اچھا جی ایک جماعت ہوگی اب دوسری نہیں ہو سکتی، تو یہ بھی تو احتمال موجود ہے نا کہ اب وہ کہیں گے اچھا چلو پھر ٹھہر کے نماز پڑھ لیں گے، اور وہ گھر میں چلے جائیں اور جا کر نماز ان کو ذہن میں نہ رہے، تو پھر اس کی اہمیت کہاں گئی؟ دوسرا بار کیف جماعت کے ساتھ نماز کی اہمیت تو موجود ہے نا۔ یہاں پر میں امام احمد رضا فاضل بریلی، ان کا میں یہاں پر جو ایک تحقیق ہے اس پر، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ یہ فتاوی رضویہ ہے اور اس کی جلد نمبر 7 ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر آپ اس کی مزید تحقیق پڑھنا چاہیں تو آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے میں نے بتا دیا ہے کہ کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، کسی حدیث میں منع نہیں ہے۔ اس کے بعد میں یہ ایک تحقیق سنانا چاہتا ہوں تاکہ سب کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ یہ کہاں پہ بات موجود ہے اور ان کا کیا خیال تھا۔ جلد نمبر 7 ہے اس کی اور پیج نمبر 56 ہے۔ اس پر انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول ذکر کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے اگر افراد جماعت 3 سے زیادہ ہوں تو تکرار مکروہ ہوگا۔ یہ ایک قول ذکر کر کے ورنہ نہیں، یہ ایک قول ذکر کر کے پھر فرماتے ہیں اور امام ابو یوسف سے مروی ہے جب حیت اولا پر نہ ہو مکروہ نہیں ورنہ مکروہ، اور یہی صحیح ہے۔ اور محراب سے اعراض کر لینے سے حیت مختلف ہو جاتی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو محراب میں کھڑے اس سے پیچھے ہو جائیں تو حیت مختلف ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہ انہوں نے بڑے واضح طریقے سے، امام احمد رضا فاضل بریلی نے بڑے واضح طریقے سے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے بالاجماع اور عند التحقق قول صحیح و مفتہ بھی پر بلا کراہت جائز ہے کہ دوسری جماعت والے تجدید اذان نہیں کرتے اور محراب سے ہٹ کر ہی کھڑے ہوتے ہیں،
اور ہم پر لازم ہے کہ ائمہ فتویٰ جس امر کی ترجیح و تصحیح فرما گئے اس کا اتباع کریں۔ یہ کر کے تو پھر اس کے بعد انہوں نے آگے قول ذکر کیے ہیں، در مختار میں جو ہے اس حوالے سے انہوں نے یہی قول ذکر کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی پر لطف بات انہوں نے یہ کہی، فرماتے ہیں حال زمانہ کی رعایت اور مصلحت وقت کا لحاظ بھی مفتی پر واجب ہے۔ من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، جو اپنے زمانے والوں کو نہیں جانتا وہ تو جاہل ہے۔ اور پھر یہ جو بات لوگ کہتے ہیں نا کہ پھر لوگوں کی یہ عادت ہو جائے گی، اس پر پھر انہوں نے آگے جواب دیتے ہوئے کہا جب یہ ہوگا کہ جماعت تو آخر ہو چکی، اول ہو چکی، اب جماعت تو ملنے سے رہی، اپنی اکیلی نماز ہے، جب جی میں آیا پڑھ لیں گے، یا پھر مسجد کی بھی کیا حاجت ہے، لاؤ گھر ہی صحیح۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر بندہ جب چلا جائے گا تو پھر آگے جا کر وہ نماز کو بھول جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ واضح طور پر بتایا ہے کہ دوسری جماعت کروا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر میں آگے جا کر ان کا ایک اور قول میں بیان کرتا ہوں جو صفحہ نمبر 113 پر ہے، اسی کتاب فتاویٰ رضویہ کی 7ویں جلد میں۔ وہ فرماتے ہیں جب کسی نے سوال کیا نا کہ اس مسئلہ میں کہ جماعت ثانیہ بغیر اذان و اقامت اور حیت بدل دینے کی کیا صحیح ہے، تو فرماتے ہیں صورت مستفسرہ میں جو پوچھی گئی صورتحال ہے اس میں جماعت ثانیہ بلا کراہت مطلقاً جائز و مباح عند اہل تحقیق ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جائز ہے، صرف یہ ہے کہ اذان اور اقامت نہ پڑھیں، جب دوسری نماز پڑھانا چاہیں تو اس وقت اذان اور اقامت نہ کہیں، اور وہ جو جگہ تھی جہاں پر امام صاحب نے نماز پڑھائی ہے اس جگہ سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو اس میں ایک چیز ہے جو میں آپ کو ذرا تھوڑا بتا دوں تاکہ جو باقی شکوک و شبہات ہیں وہ بھی دور ہو جائے۔ آپ نے یہ آگے فرمایا مگر یہ ان کے لیے جو احیاناً کسی عذر کے باعث حاضری جماعت اولا سے محروم رہے، نہ یہ کہ جماعت ثانیہ کے بھروسہ پر قصداً بلا عذر مقبول شرعی جماعت اولا ترک کریں، یہ بلا شبہ ناجائز ہے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ وہ ارادہ کر لے کہ اب میں دوسری نماز جا کر پڑھوں گا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ جماعت تو واجب تھی جو اس نے ترک کیا ہے، تو اس کے ترک واجب کی وجہ سے پھر مسئلہ اس کے لیے بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ اس کو کبھی جب کوئی اس جماعت سے پیچھے بندہ رہ گیا تو پھر وہاں پر جائے اور جا کر دوسری جماعت کروا سکتا ہے، یہ کسی قسم کا بھی اس میں کراہت موجود نہیں ہے۔ لہٰذا نتیجہ تر بات یہ سامنے آئی کہ اگر آپ پہلی جماعت ہو گئی، آپ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے بعد میں جب جانا ہے تو وہاں 2-3 لوگ جب کھڑے ہیں تو وہاں وہ نماز ادا کر لیں، اذان اور اقامت بھی نہ کہیں، اور حیت اور جگہ کو چینج کر لیں، تو ان کے دوسری نماز پڑھنے میں جماعت ثانیہ جس کو کہتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی حرج موجود نہیں ہے۔